ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نغمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جائز کام اگر ہم کروانے جاتے ہیں تو آج کل کے دور میں کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بغیر خرچے پانی کے وہ کام نہیں ہوتا. اب چاہے کتنا ہی کہہ لو اور بحالت مجبوری ظاہر ہے وہ کام بھی کروانا ہے. تو اب اگر ہم ان کو اوپر سے وہ خرچہ پانی دیتے ہیں تو کیا وہ رشوت میں شمار ہوگا؟ کیونکہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے اور وہ کسی صورت اور جائز کام ہے. تو وہ کام جو ہے وہ کسی صورت بغیر خرچے پانی کے نہیں کرتے. تو آپ یہ بتائیے اگر ہم دیں گے تو کیا ہم پہ عذاب آئے گا؟ کیونکہ وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں بغیر خرچے پانی کے کوئی بھی کام. خرچے پانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. مہدوی صاحب خرچہ پانی اور اگر یہ دے حدیث رہے ہے ہیں، میرے خیال سے رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جان گے. اگر خرچہ پانی کے بغیر کام نہیں ہو رہا آپ کا تو پھر آپ یہ سوچ کر دے دیں کہ بھائی اب نہیں ہو رہا کام تو یہ لیں پیسے پکڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انما الاعمال بالنیات یہ اصل میں رشوت کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جاتا ہے. میں آپ کو بہت خلاصہ عرض کر دوں. اس لیے کہ رشوت کا عنوان ہی وہاں پر صادق آتا ہے کہ جب آپ کسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کا حق نہیں بنتا. عام طور پر یہ اصطلاح فقہی معنوں میں تو کورٹ میں استعمال ہوتی ہے جہاں پر آپ قاضی کو خدا نخواستہ اپنا مطلب فیصلہ اپنی طرف کروانے کے لیے یا جھوٹی گواہی دلوانے کے لیے یا سچی گواہی کو دور کرنے کے لیے یا کسی فیصلے کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. اور پھر عمومی طور پر اور بھی جگہوں پر جہاں غیر شرعی غیر اخلاقی اور حرام کام کی طرف آپ اپنے آپ کو یعنی جو آپ کا حق نہیں بنتا جو ڈیزرو نہیں کرتے آپ اس پر آپ اس کو اپنے کوئی منفعت کو حاصل کرنا چاہیں یا کسی اور جو ڈیزرو کرتا ہے اس سے دور کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ اسے کہتے ہیں رشوت. جہاں تک یہ والی بات ہے تو یہ ہم بھی اسی پریکٹیکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اگر جائز بجلی کا کنیکشن بھی لگوانا ہے تو اس وقت تک نہیں لگے گا کہ جب تک آپ اس لائن مین کو اپنے جائز حق کے لیے بھی 500,000 روپے یا کتنا نہیں دیں گے. ورنہ یہ کہ وہ 2 مہینے تک آپ بغیر بجلی کے رہیں گے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب فون کی لائنز لگتی تھیں تو وہ اسی طرح سے ہوتا تھا. اور چاہے آپ کوئی بھی کام کہہ لیجئے چاہے بہت سارے کنسٹرکشن کے کام ہیں بہت سارے بلڈنگز کے کام ہیں ایسے اور مطلب کوئی بھی شعبہ لے لیجیے آپ انڈر دا ٹیبل پیسے جاتے ہیں وہ جو ہیں اس میں آپ نے یہ ضرور اپنے دل میں سمجھنا ہے کہ یہ کام برا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے بلسالہ یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے. لیکن اس کے بغیر چونکہ میرا جائز شرعی حق بھی مجھے نہیں ملے گا اس عنوان سے جب اس کو آپ ادا کر دیتے ہیں تو یہ رشوت کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی گناہ نہیں ہوتا آپ پہ گناہ شرعی طور پر نہیں ہوتا اور آپ اس میں شرعی طور پر بری و ذمہ ہوتے ہیں. ہاں وہ جو لینے والا ہے وہ گناہ گار ہے. اچھا جی اس کا مطلب یہ نہیں گناہ گار نہیں ہے مجبوری میں دینے والے لیکن جو لینے والا ہے اس لیے کہ مجبوری اس کی نہیں ہے مجبوری آپ کی ہے. تو جو مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا جائز کام نہیں ہو رہا تو وہ دینے والا گناہ گار نہیں ہے. لیکن جو لینے والا ہے لیکن آپ کے دینے کی پریکٹس سے تو اس کی عادت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک الگ اخلاقی پہلو ہے. لیکن چونکہ کتنی مرتبہ ایسے ہمارے فقہاء کرام سوال بھی کیا گیا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں نے جو آپ کو پہلے مثال دی کہ میں 3 مہینے بغیر گیس کے رہوں گا میں 3 مہینے بغیر تو یہ عام طور پر اس میں حرج مرج لازم آ جاتا ہے. یعنی ایک ایسے انبیریبل کانسیکوینسز ہیں اس کے اتنا سخت ہے پھر اس کے بغیر جینا کہ آپ عام معاشرے میں اس طرح جی سکتے ہی نہیں ہیں. تو کبھی آپ کو یہ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے دل میں آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اس کام سے قطعاً راضی نہیں ہوں مجھ سے جبراً یہ کام کروایا جا رہا ہے. تو جبر ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں لا ضرار ولا ضرار نہ آپ کسی کو نقصان دیں نہ آپ کسی سے نقصان لیں. اس کیفیت میں آپ اس کو کر لیں اس کے لیے حرام ہے اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے.